لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کے حالات میں مسلمان جس کیفیت سے گزر رہا ہے، جس نازک حالات سے دوچار ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ ایسے موقع پر، ایسی شدید مشکلات کے حالات کے اندر ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ سے مدد طلب کرے، کس طرح کرے، کیسے مدد کرے جو اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہو۔ کون شخص جو اللہ کو پکارے، اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنے، اس کی آواز وہ زمین پہ پکارے، اس کی آواز آسمانوں پہ گونجے، وہ زمین پہ روئے، زمین پہ اللہ کو پکارے، اللہ رب العزت اس کی رونے کو، اس کے بلبلانے کو، اس کی آواز کو لاج رکھ کر اس کی حاجات کو پورا کرے، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کس شرط پہ اللہ کو پکارے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوگی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اگر مسلمان اللہ کو پکارنا چاہتا ہے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہو، اللہ ہماری پکار کو سنے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے میری مدد کو طلب کرو۔ اگر میری مدد تم چاہتے ہو تو دو چیزوں کے ذریعہ تم مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہارے ساتھ میں ہوں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، کہ اللہ دو چیز کا اعلان کرتا ہے، اگر میری مدد کے تم منتظر ہو، تم چاہتے ہو کہ میری مدد تمہارے ساتھ میں ہو، اللہ فرماتا ہے کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعہ دو چیزیں فرمایا ہے کہ آدمی صبر کے ذریعہ اللہ کی مدد طلب کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں، کہ آدمی جو ہے صبر علی الطاعت، عبادت پہ صبر کرے، اور دوسری قسم فرمایا کہ صبر عن المعصیت، گناہوں سے صبر کرے۔ اللہ
हमारा थानवी ने तीसरी चीज फरमाया कि सब्र फिल मुसीबत, मुसीबत के मौके पे सब्र करे। तीन चीजों पे सब्र करने वाला ये साबरीन में कहलाता है, ये सब्र करने वाले में कहलाता है। आज मुसलमान इसका जायजा ले, तहकीक करे हम किन चीजों पे सब्र करते हैं। मौलाना ने फरमाया सब्र अनिल मासियत, गुनाहों से आदमी सब्र करे। आज इस वक्त का नौजवान, इस वक्त का जो है बूढ़ा, इस वक्त के बच्चे इस पर गौर करे, माए बहने गौर करे, हम सब्र अनिल मासियत से किस कदर रुकते हैं। गुनाहों को देख कर आदमी सब्र कर ले। दिल जो चाहता है कि आदमी गुनाह कर ले, दिल जो चाहता है कि शराब पीने के आदि शराब पीने को तबीयत चाहती है। कभी अल्लाह के खौफ से हमने शराब से रुका है कि आदमी देखे, अपने दिल को देखे कि अल्लाह के खौफ से कि हमने सब्र कर लिया। नहीं नहीं, हमारी शराब की आदत है, हम शराब से रुक गए। अल्लाह तेरे खौफ से हमने सब्र किया है कि हम देखे इस गुनाह से हमने बचे हैं। कोई जिना करने वाला का जिना का मौका मिलता है, जिना से रुकता है या न रुकता है। बदनिगाही करने वाला वो देखे बदनिगाही पे सब्र करता है या नहीं करता है, कि बदनिगाही की खूबसूरत औरत को देखकर अपनी निगाह को बचाता है ना बचाता है। ये देखे इस गुनाहों से सूद खाने वाला कि सूद से जो है रुकता है या ना रुकता है, सब्र करता है ना रखता है। कि वो देखे सूद जैसे संगीन गुनाह से अपने आप को रोकता है ना रोकता है। बेपर्दा औरतें जो है कभी अल्लाह के खौफ से सब्र किए न किए। दिल तो चाहता है कि बगैर पर्दे के जो है बाजारों की जीनत बन जाए, हमने रुका या ना रुका है। दोस्तों इसी तरह मुख्तलिफ किस्म किस्म के गुनाह है, उस गुनाहों पर हमने सब्र किया है ना क्या है। इसी को हजरत मौलाना अशरफ अली थानी अलैहि रहमान ने लिखा है, एक सब्र की किस्में है कि सब्र अनिल मासियत जो है आदमी गुनाहों से रुक जाए, अल्लाह का डर पैदा करते हुए अल्लाह के खौफ से जो है अपनी जिंदगी को गुनाहों से रोक ले, अल्लाह की नाफरमानी से रोक ले। ये भी सब्र की किस्म में दाखिल है। अगर इस सब्र पे अनिल मासियत करता है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। और दूसरी किस्म फरमाया सब्र अला ताअत है कि इबादत पे आदमी सब्र करे। दिल तो नहीं चाहता है फजर की नमाज बिस्तर से उठने को, तबीयत तो नहीं चाहती है, उठने में तकलीफ है, पता है कि इस नर्म नाजुक बिस्तर को छोड़कर जो है अल्लाह के घर को मस्जिद को जाओ, दिल गवारा नहीं करता है। लेकिन फिर भी जो है अल्लाह की इताअत के लिए सब्र करते हुए जो है अपने बिस्तर छोड़कर जो है अल्लाह के घर को जाता है। तबीयत ना चाहते हुए सब्र करते हुए जो है उठता है, वज़ू करता है, अल्लाह के घर को जाता है कि अल्लाह की इताअत के लिए जो है कारबंद हो जाता है। दोस्त और बुजुर्गों, ये सब्र अला ताअत है कि इबादत को तबीयत नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी सब्र करते हुए अल्लाह की रजा के लिए जो है इबादत वक्त लगाता है। दोस्तों तीसरे किस्म फरमाया कि सब्र जो फिल मुसीबत, मुसीबत के मौके पे सब्र करना। आदमी पे कोई मुसीबत पड़ जाए कि आदमी चाहता कुछ और था लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ और होता है, आदमी उस वक्त नाशुक्री करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की नाशुक्री करता है। एक बंदा चाहता था कि अल्लाह मुझे बेटा अता करे, अल्लाह बेटी अता कर दी, तो उसमें नाशुक्री करता है, उसमें जो है अल्लाह के जो है जुबान से नाशुक्री करता है। कोई खेत में फसल करने वाले जब उनके मौसम में बारिश नहीं होती है तो बारिश को गालियां देते हैं कि बुरा भला कहने लगते हैं कि देखो कैसे मौका पे बारिश होने लगी है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तसुब्बु दहरा, कि तुम जमाने को गाली मत दो, बारिश अपने वक्त पे होनी वो अल्लाह के अख्तियार में है, धूप आना ये अल्लाह के अख्तियार में है, मौसम की तब्दीलियां ये अल्लाह के अख्तियार में है, किसी बंदों के अख्तियार में नहीं है। वो अल्लाह जानता है किस मौके पे बारिश बरसा जाए, किस मौके पे धूप निकाला जाए, किस मौके पे सर्दी हो, वो अल्लाह के अख्तियार के अंदर है। निज़ाम कायनात को अल्लाह चलाता है। दोस्तों जो बुजुर्गों, जो हमें नुकसान
پہنچتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ دوستو اسے کو کہا گیا ہے آدمی پر مصیبت پڑے جب کوئی بھی قسم کی دنیا کے اندر بے شمار مصائب آتے ہیں، یہ وقت نہیں ہے تفصیلی باتیں کرنے کا۔ دوستو مختصر انداز میں کہتا ہوں کہ صبر فی المصیبت جو ہے، مصیبت جب مومن پر پڑتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی مشیت پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، یہ صبر فی المصیبت ہے۔ جب اس موقع پہ کوئی مومن بندہ صبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ میں ہے۔ تم پکارو صبر کر کے جو ہے، اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری پکار کو سنیں گے۔ اگر تم صبر سے ہٹو گے، میری ناشکری کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، میری عبادات سے دور ہوگے، میری نافرمانیاں کرو گے، تم پکارتے رہو گے، زمین پہ روتے رہو گے، زمین پہ چیختے رہو گے، زمین پہ چلاتے رہو گے، زمین پہ تم پہ ظلم کیا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں تڑپایا جائے گا، کوئی پکار تمہاری جو ہے کہ زمین سے اوپر آسمانوں پہ تمہاری صدا نہیں جائے گی، تم زمین پہ چیخو گے، چیختے رہ جاؤ گے، زمین پہ تڑپو گے، تڑپتے رہ جاؤ گے، تمہاری آواز جو ہے آسمانوں پہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ دوستو بزرگوں، اگر اللہ کے آدمی مدد چاہتا ہے تو صبر کے ذریعہ جو ہے اللہ کو پکارے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ صلاۃ کے ذریعہ اللہ کو پکارے، نماز ادا کر کے جو ہے آدمی اللہ کو پکارے۔ آج امت میں جو ہے کہ 90% بے نمازی ہے، کہ آدمی ہر بستی کا جائزہ لے لے، 100 میں 90% بے نمازی ہے، اور کچھ نمازی ایسے ہیں جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، کچھ 5 وقت کے نمازی جو ہے مختصر لوگ ہیں، اکثریت طبقہ جو ہے 5 وقت نماز سے خالی ہے، امت بے نمازی ہے، اللہ کو پکارتی ہے۔ بے نمازی کے پکار کو اللہ نہیں سنتا ہے، ان کی مدد نہیں ہوگی۔ آدمی جو ہے فجر پڑھتا نہیں ہے، ظہر پڑھتا نہیں ہے، عصر پڑھتا نہیں ہے، مغرب پڑھتا نہیں ہے، عشاء پڑھتا نہیں ہے، پھر اللہ کو پکارتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، مدد نہیں ہوتی ہے، شکایتیں کرتا ہے، آدمی بے چین ہوتا ہے، آدمی تڑپتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، آؤ مجھ سے مدد چاہتے ہو، اگر میری مدد کے منتظر ہو، آؤ نماز پڑھ کر مجھ سے مدد مانگو۔ دوستو ہمیں اہمیت پتہ نہیں ہے کہ آدمی اگر حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز جو ہے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے یہ آسمان زمین یہ ساری کائنات سے جو ہے فجر کی 2 رکعت جو ہے سامعین دوست اور بزرگوں، اللہ نے دوسری چیز جو ہے نماز کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو آدمی نماز پڑھ کر اللہ کی مدد طلب کرے۔ کہہ رہا تھا فجر کی 2 رکعت سنت اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت فجر کی سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ آسمان زمین چاند سورج ستارے سونا چاندی جواہرات دنیا کی سارے اشیاءوں سے فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز جو ہے فرض نماز پڑھتا ہے، عصر کی فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جنت میں اللہ کی ایسی دیدار کرے گا جیسے آج چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں، اسی طرح کل اللہ کی دیدار کرے گا۔ لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، بستر میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ سے حفاظت کا جو ہے مدد مانگتے ہیں۔ کیسی مدد ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اشراق کی 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دن کی ساری حاجات کو پوری کی جاتی ہے۔ ہم دن بھر اللہ کو حاجات مانگتے ہیں لیکن ہم نماز سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، روایت پہ آتا ہے کہ جو بندہ ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت کی نیت کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آسمان کے دروازے جب اس بندے کے لیے 4 رکعت کے لیے
کھولے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ جب اس نماز پڑھے گا، دعا کرے گا، اللہ جو ہے اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کہ ہم کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آدمی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے تو آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ دوستو ظہر میں کوئی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، وہ عصر کی نماز جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے سب سے اہم ترین نماز عصر کی نماز ہے، جسے نماز وسطیٰ کہا گیا ہے۔ دوستو ایسی مقدس نماز ہے کہ اس نماز کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے ڈوبتا ہوا سورج کو واپس لایا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی ہے۔ دوستو اتنی اہم ترین نماز ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ مغرب کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کے جو ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، دوستو مغرب کے فرض کے بعد میں وہ سنت کو فرض کے ساتھ میں علین کے اندر اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو فرض کے ساتھ میں اس رکعت کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے پرواہ نہیں ہے، سنتوں کو مقام ہے۔ دوست اور بزرگوں، کوئی بندہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ پورے 5 وقت میں کل 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ کوئی بندہ 12 رکعت پڑھتا ہے تو اس پر جو ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، یہی نماز ہے، کئی نماز جو ہے 5 وقت کی نماز ہے، کئی نماز اشراق ہے، نماز اوابین ہے، نماز حاجات ہے، نماز استسقاء ہے، مختلف قسم کی نمازیں ہیں۔ ہر موقع پر جو ہے اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے، اللہ کی مدد چاہتے ہو نماز کے ذریعہ جو ہے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن امت جو ہے اس سے خالی ہے، پھر دعا کرتے ہیں، روتے ہیں اور پکارتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے تو شکایتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ دینی جلسہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے اس لانگ میں آپ نے بھی سالانہ جلسہ کیا ہے۔ جناب محترم حافظ سراج صاحب نے 10 منٹ وقت دیا تھا، مختصر وقت جو ہے ان کا شکر گزار ہو کہ انہوں نے وقت دیا، جو بھی دین کی بات کہنے کی کہ انہوں نے اجازت دی ہے۔ لیکن دوست اور بزرگوں، ہمیں جلسے سے سبق سیکھنا ہے، ہمیں جلسے سے جو ہے نیت کر کے بیٹھنا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے۔ بغیر عمل کے جو ہے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دین کی حفاظت و بقا جو ہے عمل پر ہے، صرف سننے سے عمل نہیں جو ہے دین حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے میرے بھائیو، ارادہ کریں آج سے جو ہے آپ کے جلسے کے مہمان خصوصی مفتی آصف محمود صاحب جو دلی سے آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے زبردست خطیب بھی ہیں اور عمدہ انداز میں جو ہے خطابت کرتے ہیں۔ ابھی غالباً گوپالپور آئے ہوئے تھے کہ الحمدللہ بہت زبردست خطیب بھی ہیں اور اس جلسے کے جو ہے خوبصورت صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی۔ بڑے اکابرین علماء کا بیان ہوگا کہ میں جو ہے شروع میں صرف جو ہے مولانا کہتے مغرب کے بعد آئیں گے، کہ انشاءاللہ میں ضرور پہنچوں گا کہ آپ کے یہاں اس لے کے لانگ جو ہے بستی میرے لیے نیا نہیں، اسی اسکول کے اندر میٹرک تک میں نے پڑھ کے بھی گیا ہوں۔ آج الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے کہ جامعۃ الطیب چھوٹا رام کاپور میں ایک ادارہ چل رہا ہے جہاں باہر کے مہمان رسول جو ہے رمضان میں بھی تھے، اس وقت بھی ہیں، تعلیم جو ہے حاصل کر رہے ہیں، زیر تعلیم ہے کہ میں آپ سے اپیل بھی کروں گا ضرور ہمارے جو ہے دو مدرسے کا بھی آپ لوگ ہمیشہ خیال کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، ہم سب کو دین پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صبر و صلات کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔